بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وطن سے جدائی، مکہ سے ہجرت اور مدینہ کی طرف روانگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے کیوں ہجرت فرمائی؟ کیونکہ 3 سال کے تجربے نے بتا دیا کہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے تبلیغ اسلام میں کامیابی مشکل ہے، اور ترقی اسلام کی صرف یہی صورت ہے کہ مکہ سے ہجرت کی جائے۔ مکہ سے روانگی کی سفر کیفیت خداوندی کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول صحابہ کرام کو پوشیدہ طور سے روانگی کا حکم دیا۔ ایک دو کر کے سب حضرات ہجرت کر گئے۔ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کمزور لوگ ہجرت کرنے سے معذور تھے، مکہ میں رہ گئے۔ کفار مکہ کو جب اس کا علم ہوا تو فوراً لہٰذا وہ کمیٹی کار یعنی اس مقام میں جہاں بڑے بڑے معاملات پر مشورہ ہوتا تھا، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا جلسہ ہوا۔ ابو جہل کی تجویز کے مطابق رائے ہوئی کہ آج شام کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے اسلام کا قصہ ختم کر دیا جائے۔ یہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص اپنے پورے قبیلے کی طرف سے اس ہنگامہ میں شریک ہوتا کہ پھر کسی قبیلہ کو اعتراض کا یا بدلہ لینے کا موقع نہ رہے۔ خداوند عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع فرما دی۔ خداوند عالم کے ارشاد کے موجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شب کو ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے شوق میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور پہلے سے راستہ بتانے والے شخص اور 2 سانڈیوں کا انتظام کر چکے تھے۔ رات کی اندھیری کے ساتھ ساتھ کافر نوجوانوں کے دستے بھی حریم نبوت کے چاروں طرف چھپ کر بیٹھ گئے کہ آخری رات کی خاموشی میں رسالت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ اسی اندھیری کے درمیان حصہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت قضا سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم فرمایا کہ چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جائے تاکہ گھر میں ہونے کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اسلام کی فداکاری کا بہترین نمونہ ہے کہ کم سن نوجوان جو دنیا کی زندگی کا بہت کچھ آرزومند ہو سکتا ہے اور جس کا سینہ ہزاروں امنگوں کو گوارا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے روحانی آقا کے حکم پر بے دھڑک اس بستر پر لیٹ جاتا جس کے متعلق یقین تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ایک مضاف بن جائے گا جو رات کی بے دردی پر خون کے سرخ آنسو بہا رہا ہوگا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریف لائے کفار نے بھی چمکارتا کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین شریف کی تلاوت شروع فرمائی اور کئی مرتبہ دہرایا، اور خداوند نے ان کی آنکھیں پر پردہ ڈال دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت راستہ بتانے والے کے ہمراہ مدینہ کے راستے پر روانہ ہو گئے۔ کچھ آگے چل کر سو پہاڑ کے ایک غار میں قیام فرمایا۔ قریش کے ان غافل نوجوانوں اور بوڑھے معتبروں کو جب اپنی شکست کا پتہ چلا تو بہت پریشان ہوئے اور چاروں طرف دوڑنا شروع کیا۔ اعلان کیا گیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحی فدا کو پکڑ کر لائے اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ ایک جماعت نشان قدم پر
اندازہ لگاتی ہوئی غار کے منہ پر جا پہنچی۔ اگر وہ ذرا جھکتے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروں کو غار کے اندر سے دیکھ رہے تھے اور اس خیال سے گھبرا رہے تھے کہ ان میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکلیف پہنچائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسکین دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی قدرت، ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا اور فوراً ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا، جس سے دیکھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا وہم نہ ہوا۔ لطیفہ یہ ہے کہ تلاش کرنے والوں میں سب سے زیادہ چست اور چالاک امیہ بن خلف تھا۔ وہی بولا کہ چلو یہاں نہیں ہو سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں کتنے روز قیام؟ 3 روز غار سے روانگی کس طرح ہوئی؟ تیسرے دن حضرت صدیق اکبر کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچا اور یہ حضرات مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت راستہ میں بہت سے معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا جو بڑی کتابوں میں بیان کیے گئے۔ غار سے روانگی کی کیا تاریخ تھی اور کون سا دن تھا؟ 12 ربیع الاول پیر کا دن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو چھوڑنے میں اور کیا مصلحت تھی؟ مکہ مکرمہ کے کفار اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مگر اس قدر اطمینان اور بھروسہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی امانتیں رکھاتے تھے اور ان امانتوں کو پہنچانے کے لیے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وہاں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کب حاضر ہوئے اور کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے 3 دن بعد مقام قبا میں۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ٹھہرے رہے اس وقت تک آپ کے پاس پہنچنے والے کھانے پینے کا کیا انتظام تھا؟ صدیق اکبر بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو خفیہ طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور دن بھر کی تمام خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر صبح سے پہلے مکہ واپس پہنچ جاتے۔ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسما رات کو کھانا پہنچاتی۔ اس سفر میں کل کتنے آدمی تھے؟ 4 یعنی کہ چوتھے عامر بن فہیرہ حضرت صدیق اکبر کے غلام۔ راستہ میں کھانا پینے کا کیا انتظام ہوا؟ کسی جگہ حضرت صدیق اکبر نے دودھ وغیرہ خرید کر ناشتہ کا انتظام کیا اور بعض جگہ معجزات کے ذریعے خداوند عالم نے اپنے خاص